فجر کی نماز کے بعد عید نماز پڑھنے تک کوئی نفل نماز نہیں ہے۔ اشراق کی نماز بھی نہیں پڑھنی ہے آپ نے، اشراق بھی نہیں پڑھنے، کوئی نفل نماز نہیں پڑھنا۔ حتیٰ کہ عورتیں جو ہیں گھروں میں، وہ بھی اس دن کی اہمیت کی وجہ سے عید نماز کے پڑھنے سے پہلے کوئی نفل نہیں پڑھیں گی۔ جی، عید نماز پڑھنے سے پہلے، یعنی جب تک محلے کے اندر عید نماز نہ ہو جائے اس سے پہلے عورتیں بھی نفل وغیرہ نہیں پڑھیں گی۔ پھر اس دن غسل کرنا مسنون ہے۔ آدمی جو ہے اپنے اعلیٰ ترین کپڑے، جو نئے ظاہر اکثر نئے بناتے ہیں، نئے نہ بھی ہوں تو گھر کے سب سے صاف ستھرے کپڑے وہ پہنے، غسل کرے، خوشبو لگائے اور پاک صاف ہو کر پھر عید کی طرح عیدگاہ کی طرف جانے سے پہلے کھجوریں کھائیے۔ اور کھجوریں کھانی بھی ہیں طاق میں، 3 ہوں، 5 دانے ہوں یا 7 دانے ہوں، اور اگر کھجوریں نہ ہوں تو کوئی میٹھی چیز کھانا سنت ہے۔ میٹھی چیز کھا کر عیدگاہ کی طرف روانہ ہوں، اور اس میں آدمی ذہن بنا لے کہ میں، اگر ظاہر 2-3 راستے تو ہوتے ہی ہیں، کہ عیدگاہ میں جانا ہے ایک راستے سے اور واپس آنا ہے دوسرے راستے سے۔ اس میں جو تکبیرات تشریق پڑھتے، جو عید الاضحیٰ قربانی والی عید پر پڑھتے ہیں، تو واجب ہے، یعنی اللہ کا ذکر کرتے ہوئے عیدگاہ کی طرف جانا چاہیے، اور پھر واپسی میں بھی ذکر کرتے ہوئے آنا چاہیے۔ اب عید نماز جو پڑھنی ہے، عید نماز جو ہے اس کی اذان بھی نہیں ہے، تو جب اذان نہیں ہے اس کی اقامت بھی نہیں ہے، تو بغیر اذان اور اقامت کے ہوتی ہے۔ اور عید نماز اس طرح واجب ہے جس طرح جمعہ واجب ہے، اور جمعہ جو ہے وہ چونکہ مرد پر ہوتا ہے، عاقل پر ہوتا ہے، عورت پر نہیں ہوتا، اس طرح عید نماز کی ادائیگی عورت پر نہیں ہے، مردوں پر ہے۔ تو عید نماز واجب ہے۔ واجب کا وہی پہلے بھی میں نے ایک دفعہ بتایا ہے کہ فقہ کے اندر جس کو ہم واجب کہتے ہیں وہ فرض ہوتا ہے، فرض عملی اس کو کہتے ہیں۔ اور عید نماز بالکل 2 نفل جس طرح آدمی پڑھتا ہے اسی طرح 2 نفل ہیں۔ ایک چیز اس کے اندر زائد ہے کہ 6 تکبیریں زائد، اور وہ واجب ہیں پڑھنا۔ یعنی اگر عید نماز کے اندر امام نے غلطی کی، بھول گیا، تو سجدہ سہو آتا ہے، لیکن عید پر سجدہ سہو اس لیے نہیں کیا جاتا کہ عوام تشویش میں مبتلا ہو جائیں گے، ان کی تشویش سے بچنے کے لیے پھر سجدہ سہو نہیں کیا جاتا۔ خیر، 2 رکعت نماز بما 6 زائد تکبیر کے، یہ نیت کرنی ہے کہ 6 تکبیر زائد کے ساتھ، اور نیت زبان سے کرنا ضروری نہیں ہے، نیت اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے۔ دل کے اندر اگر آپ نے ارادہ کر لیا کہ میں اس طرح نماز پڑھنے لگا ہوں، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، تو عید نماز ہو جائے گی۔ اب عید نماز کے اندر یہ ہے کہ سب سے پہلے جب ہم اللہ اکبر کرتے ہیں تو پہلے جو ہے وہ آتا ہے ثنا، پھر اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ۔ تو ثنا سب نے پڑھنی ہے، اعوذ باللہ اور بسم اللہ وہ صرف امام پڑھے گا، اس لیے کہ تلاوت اس نے کر رہا ہے۔ ہم مقتدیوں پر چونکہ تلاوت نہیں ہے تو وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھیں گے، تو صرف ثنا پڑھیں گے جیسے اس نمازوں میں پڑھی جاتی ہے، سبحانک اللہم۔ پھر اس کے بعد امام جو ہے پہلی رکعت کے اندر پہلے 3 تکبیریں کہہ لے گا، اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ اٹھا کے نیچے چھوڑ دے گا، پھر دوسری دفعہ اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دینے، پھر تیسری تکبیر اللہ اکبر، ہاتھ باندھ لینے، اس لیے کہ ابھی تلاوت ہونی ہے۔ پہلی رکعت میں تلاوت تکبیروں کے بعد تو تلاوت ہونی ہے، اس لیے ہاتھ باندھ کر ہم کھڑے ہو جائیں گے۔ اب امام صاحب جو ہے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے ساتھ سورت ملائیں گے، اور پھر جب تکبیر رکوع میں جانے کا وقت آئے گا، تکبیر کہتے ہی رکوع میں چلا جائے گا، کیونکہ 3 تکبیریں پہلے ہو چکی ہیں۔ اب وہ رکوع میں جیسے تسبیحات پڑھتے ہیں، پھر سجدے میں جائیں گے، سجدے سے اٹھ کر اب دوسری رکعت کے لیے امام کھڑا ہوگا، اس میں پہلے تلاوت ہے، پہلے تلاوت ہے، بسم اللہ پڑھے گا، سورہ فاتحہ پڑھے گا، اس کے ساتھ سورت ملائے گا۔ اب رکوع میں جانے سے پہلے وہ 3 تکبیریں کہنی ہیں جو 6 ہونی ہیں، 3 پہلے ہو چکی پہلی رکعت میں، اب دوسری رکعت میں 3 تکبیریں کہنی ہیں، اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ اٹھا کر ہاتھ نیچے چھوڑ دیں گے، پھر اللہ اکبر، پھر ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر اللہ اکبر، اب پھر ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ پہلی رکعت میں تیسری تکبیر کہنے کے بعد ہاتھ باندھ لیے تھے، اس لیے کہ تلاوت کرنی کی، اب تلاوت ہو چکی ہے، رکوع میں جانا ہے، تو لہٰذا یہاں تیسری تکبیر میں بھی ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ پھر چوتھی تکبیر آدمی یا امام کہے گا رکوع میں جانے میں، اللہ اکبر کہے گا تو رکوع میں سارے چلے جائیں گے۔ اب یہاں یہ بھی سمجھ لیں کہ یوں سمجھیں کہ پہلے 3 تکبیریں، پھر تلاوت، پھر دوسری رکعت میں تلاوت، پھر تکبیریں، وہ ہے کہ تکبیریں تلاوت کو گھیرے ہوئے ہیں، شروع میں 3، آخر میں 3۔ اگر اس ترتیب کو ذہن میں رکھیں انشاءاللہ ساری زندگی عید کی نماز بھولیں گے نہیں کہ تکبیریں کہاں کہنے۔ پہلی رکعت میں تکبیریں تلاوت سے پہلے، دوسری رکعت میں تکبیریں تلاوت کے بعد، اس کے بعد رکوع میں چلے جانا ہے، تو پھر اس طرح تحیات بیٹھ کر امام سلام پھیر دے گا، عید کی نماز پوری ہو۔ اب عید کی نماز کے بعد خطبے سے پہلے اصل میں دعا ہے، وہ جو دعا مانگتے ہیں ہم، وہ عید نماز پڑھنے کے بعد خطبہ پڑھنے سے پہلے دعا ہے، لیکن ہمارے ہاں ایسا معمول نہیں ہے۔ ہمارے ہاں معمول ہے
ہاں ایک دفعہ ایسے ہوا ہمارے علاقے میں امام صاحب نے مسئلہ نہیں بتلایا عوام کو، عید نماز پڑھاتے ہی دعا مانگ لی. اب دعا مانگنے جب ختم ہوئی تو عوام اٹھ کے چلی گئی. پھر انہوں نے خطبہ پڑھا، کیا تو صحیح طریقے کے مطابق، طریقہ یہی ہے، لیکن لوگوں کو چونکہ پتہ نہیں تھا تو لوگ پھر 6 ماہ تک ہوتی رہی کہ ہماری عید نماز ہوئی یا نہیں ہوئی. عید برحال ہو گئی، کیونکہ عید نماز میں خطبہ سننا واجب نہیں، سنت ہے. عید نماز عید الفطر کے بعد خطبہ ہے، اور وہ بھی خطبے 2 ہے، لیکن اگر ایک پڑھ دیا نماز اسے ہو جائے گی، نماز میں خلل نہیں پڑے گا. خیر عید الفطر کی جب نماز پڑھ لی تو پھر دعا کروانی چاہیے. دعا کے بعد پھر امام خطبہ پڑھے گا، وہ خطبہ سنے سارے بیٹھ کر، 2 خطبے پڑھے گا، اس کے بعد عید نماز پوری ہو گئی. اب عید نماز کے بعد جب ہم ایک دوسرے کو مسجد میں مبارکباد دیتے ہیں، یہ عید نماز پڑھنے کا حصہ نہیں، عید نماز پڑھنے کا یہ حصہ نہیں. گلے ملتے ہیں 3 بار، 4 بار، 2 بار، اور اس کو شرعی حیثیت اس اعتبار سے نہیں ہے کہ یہ نماز کا تتمہ نہیں ہے. ہاں اگر کوئی آدمی اس کو نماز کا حصہ سمجھے کہ نماز پڑھنے کے بعد اٹھ کر دوسرے کو معانقہ کرنا ہے، گلے ملنا ہے یا مصافحہ کرنا ہے، اور یہ نماز کا حصہ ہے، پھر یہ بدعت بن جائے گا. پھر یہ بس ہاں اتنا ہے مبارکباد دینے کا کہ تقبل اللہ منا ومنکا ومنکم، ہم سے اللہ تعالیٰ قبول کرے اور آپ سے قبول کرے. اگر اس کو عبادت کا، اپنا نماز کا تتمہ نہ سمجھا جائے تو پھر یہ بدعت بھی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو نماز پوری ہو گئی تو پھر دوسرے راستے سے گھر کو آ جانا چاہیے. تو یہ ہے عید نماز پڑھنے کا طریقہ. اچھا مولوی صاحب، خواتین گھر میں بھی نہیں پڑھے گی؟ نہیں ان کی تو میں نے کہا نا نفل کی تو نماز ہی نہیں ہوتی، ان پر عید نماز فرض واجب ہے ہی نہیں. جب فرض واجب نہیں ہے تو وہ اکٹھی ہو کر عورتیں وغیرہ نہیں، کچھ نہیں کریں گے ایسا. اچھا مطلب عید کی جو دن ہے شریعت میں وہ اچھا ایک مسئلہ مجھے یاد آ گیا اس میں، اور کہ عید نماز کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ یہی پوچھ رہا ہوں. عید نماز کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ اشراق کا جو وقت ہے جب وہ شروع ہوتا ہے سورج کے طلوع ہونے کے بعد، اس سے لے کر زوال تک، سورج کے زوال تک اس کا وقت ہے، پڑھ سکتے ہیں. اور تاخیر سے پڑھنا بہتر ہے، اس میں وجہ یہ کہ تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ شامل ہو سکیں. زوال کا وقت آدھا دن تو ہو جاتا ہے نا، زوال کا وقت جب سورج عین سر پر آگے ڈھل جائے اسے زوال کہتے ہیں. اس سے پہلے عید نماز پڑھنے کا وقت ہے. اور اگر کسی علاقے میں ایسا ہے کہ بالکل مطلب پتہ نہیں چل رہا، کسی وجہ سے آدمی نماز نہ پڑھ سکا، کہ پوری لوگ نماز نہ پڑھ سکے، پھر اگلے دن نماز پڑھیں گے، اس کی. تیسرے دن تک پڑھی جا. جی 2 دن کا تو ہے میرے علم میں، تیسرے دن کا مجھے نہیں معلوم. اس میں یہ بھی ہے کہ ایک آدمی ہے عید نماز پڑھنے گیا، اس کی نماز رہ گئی، وہ نماز پڑھ ہی نہیں سکا. جب وہ مسجد میں پہنچا تو امام صاحب سلام پھیر چکے تھے. اب وہ کیا کرے؟ اب وہ یہ کرے کہ اسی جگہ مسجد میں عیدگاہ یا گھر واپس آتا 4 رکعت نفل پڑھ لے. اچھا یعنی کہ جس کی رہ جائے، جس کی عید نماز رہ جائے عیدگاہ میں جائے، مل جائے. اگر نہیں ملتی، اب اس کی عید تو رہ گئی نا جی، تو وہ کیا کرے گا؟ وہیں عیدگاہ میں یا گھر واپس آ کر 4 رکعت نماز نفل پڑھنا ہے، نفل کی نیت سے ہی پڑھے گا. قائم مقام تو نہیں ہوگا، وہ ظہر کے اصل میں تو ہے نا، 4 کا تعلق تو ظہر کی نماز سے بنتا ہے، تو چلا اس کی طرح سے کچھ تو فریضہ ادا ہو جائے گا، کیونکہ نماز عید کی قضا نہیں ہے، عید نماز کی قضا نہیں ہے. اسی وجہ سے علماء نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی عیدگاہ میں پہنچا ہے اور اس کا وضو ٹوٹ گیا اور وہاں قریب پانی بھی نہیں ہے، یہ پانی ہے لیکن اس کو پتہ ہے کہ اگر میں نے وضو کیا، وضو کرنے کے دوران ہی امام نماز پوری کر لے گا، مجھے دوسری رکعت بھی نہیں ملے گی، کیونکہ رکعت ملنا ہوتا ہے نا، تو وہ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے پانی کے ہوتے ہوئے بھی. پانی اگرچہ موجود ہے لیکن اس کو پتہ ہے کہ وضو کے لیے جاؤں گا اتنی دیر میں دیر لگے گی، امام صاحب نماز سے فارغ ہو جائیں گے، تو فوراً زمین پر بیٹھ کر وہ تیمم کر لے اور تیمم کر کے عید کی نماز میں شامل ہو جائے. یہ صرف خصوصیت عید نماز کے لیے ہے یا نماز جنازہ کے لیے ہے. اچھا اب ایک آدمی پہنچا ہے، مثلا پہلی رکعت نکل گئی یا امام صاحب پہلی رکعت کے رکوع میں چلے گئے، اب یہ کیا کرے گا؟ اب تکبیریں بھی رہ گئی، تکبیریں بھی رہ گئی ہیں اس کی جو کہ واجب ہیں. اس میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ امام رکوع میں گیا، آدمی کو پتہ تو چل جاتا ہے کہ ابھی رکوع میں گیا، کچھ ٹھہرے گا. اگر اس کو اس بات کا یقین ہے کہ میں تکبیر تحریمہ کہہ کر اللہ اکبر کہہ کر 3 تکبیریں کہنے کے بعد رکوع میں شامل ہوں گا تو امام ابھی رکوع سے اٹھے گا نہیں، تو پھر وہ کھڑے ہونے کی حالت میں 3 تکبیریں جلدی جلدی کہہ لے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ہاتھ اٹھا کر، اور رکوع میں شامل ہو گئے. لیکن اگر اس بات کا یقین ہے کہ امام رکوع سے اٹھے گا نہیں، اگر وہ سمجھے کہ میں اگر کھڑے ہونے کی حالت میں تکبیریں کہوں گا
تو امام صاحب رکوع سے اٹھ جائیں گے، میری رکعت ہی نکل جائے گی، تو پھر وہ تکبیر تحریمہ کہتے ہی رکوع میں چلا جائے، اور رکوع کے اندر یہ 3 تکبیریں بغیر ہاتھ اٹھائے کہہ لے، تو رکوع میں ہی زبان سے تسبیح پڑھنے سے پہلے 3 تکبیریں زبان سے کہہ لے، ہاتھ نہیں اٹھانے، ہاتھ گھٹنوں کے اوپر ہی رکھے، تو اس کی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اگر تسبیح پڑھنے کا وقت ملتا ہے تو تسبیح پڑھ لے، ورنہ امام رکوع سے کھڑا ہو گیا یہ بھی ساتھ کھڑا ہو جائے، اس کی پہلی رکعت اس کو بھی مل گئی۔ اور اگر یہ کسی آدمی کی مثلا وہ سجدے میں ملا جا کے امام کو، یا امام پہلی رکعت پوری کر کے کھڑا ہو گیا، اب وہ دوسری رکعت پڑھ رہا ہے، اب یہ تکبیر تحریمہ کہہ کر امام کے ساتھ شامل ہو جائے، اور امام جیسے تکبیریں جب وہ کہے گا تلاوت کے ختم ہونے پر یہ بھی تکبیریں کہے گا، رکوع میں جا کے امام سلام پھیرے گا، یہ کھڑا ہو جائے گا۔ اب اس نے ایک رکعت اپنی پہلی پڑھنی چھٹی ہے، لیکن اس میں یہ فرق ملحوظ خاطر رہے کہ اس میں یہ پہلے تلاوت کرے گا، اچھا اس کی یہ دوسری رکعت ہے، یہ اس کی دوسری رکعت ہے، عملاً اس کی دوسری رکعت ہے، کیونکہ پہلی رکعت تو امام کے ساتھ پڑھ چکا، اور پہلی رکعت میں تکبیریں پہلے ہیں اور اس نے تلاوت بھی کرنی ہے، تو یہ تلاوت پہلے کرے گا، جی ثنا پڑھے گا، اعوذ باللہ پڑھے گا، بسم اللہ پڑھے گا، سورہ فاتحہ پڑھے گا، اس کا سورت ملائے گا، اب اس سورت کے ختم ہونے کے بعد اور رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیریں کہے گا، وہ عید والی 3 تکبیریں پچھلی رکعت میں امام کے ساتھ کہہ چکا، 3 تکبیریں خود کہے گا اور رکوع میں چلا جائے گا اور نماز اپنی پوری کر لے گا۔ اب اس طرح اگر کوئی آدمی دوسری رکعت کے بھی رکوع کے بعد امام سے ملتا ہے، جا کے وہ ملا امام کو اتحیات میں یا سجدے میں ملا، وہاں شامل ہو جائے، امام نے سلام پھیرا، اب یہ کھڑا ہوگا، اب اس نے تو 2 رکعتیں پوری پڑھنی، اب وہ اسی ترتیب سے پڑھے گا جیسے امام پڑھتا ہے، یہ 3 تکبیریں پہلے پڑھے گا، پہلے ثنا پڑھے گا، پھر اس کے پہلے تکبیریں پڑھے گا، پھر ثنا اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھے گا، اور سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائے گا، اور پھر رکوع میں چلا جائے گا، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا، اور پھر اس میں بھی پہلے تلاوت کرے گا، اس کے بعد تکبیریں کہے گا اور نماز پوری کر لے گا۔ یہ ہے طریقہ کار، پورا پروسیس ہے۔ الحمد جی مزید اپنے سے مالے کے عالم سے پوچھ لینا چاہیے اس کو۔ مہربانی مولانا صاحب، جزاک اللہ، معلوماتی آپ جزاک اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ مہربانی، شکریہ۔ شکریہ جی، شکریہ۔